خیمے میں کیا پروگرام بپا ہو گیا ہوگا، کس طرح کا ماحول ہو گیا ہوگا کہ عباس چلے گئے، اکبر چلے گئے، حبیب جن کو لیٹر لکھ کر بلایا تھا وہ چلے گئے، وہ اصحاب کے جن کی وفاداری کے امتحان لینے کا جب صرف تذکرہ کیا تھا جناب زینب نے، تو اصحاب اپنے گلے پر تلوار لے کر دو زانو ہو کر بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ کو کیا ہماری اگر وفاداری پر شک ہے تو ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنا یہ تلوار اپنے گلوں پر چلانے کے لیے تیار ہیں۔ اتنے باوفا اصحاب ایک ایک کر کے چلے گئے ہیں، اور ایک اب یہ بزرگ ہستی ہے جو خیمے کے درمیان میں کھڑی ہوئی ہے، اور ان کا جو تصور پیش کیا گیا ہے سر سے لے کر پیر تک کے، امام حسین کے بارے میں ملتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں تیر، جہاں نیزے یا پتھر نہ لگا ہو، ہر ایک جگہ سے امام حسین پوری طرح سے زخمی ہو چکے تھے عزاداروں۔ اور جب امام حسین زخمی حالت میں آئے ہیں تو امام سجاد کا ایک جملہ ایک مقتل میں ایک عالم کی زبان سے میں نے سنا ہے، معتبر عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان خیموں کے بعد میں امام حسین امام سجاد کے پاس آتے ہیں تو امام سجاد اپنے بابا کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کیا آپ ہی میرے بابا ہیں؟ کیا آپ ہی میرے بابا ہیں؟ اور اس کی بڑی وجہ یہ ذکر کی گئی ہے کیونکہ پورا بدن اور پورا چہرہ زخموں سے چور چور ہو چکا تھا، کوئی جگہ سالم نہیں تھی امام کے بدن میں۔ اور یہ امام اب اپنے اجازت لے کر، اطلاع دے کر اب مقتل کی طرف جانے کے لیے نکلتے ہیں۔ امام کے بارے میں ملتا ہے کہ اپنا کرتا جب منگوایا تو کرتا پہننے سے پہلے کرتے کو پھاڑ دیا تھا، جگہ جگہ سے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ شاید کوئی نہیں جانتا تھا اس وقت کہ امام اس کام کو کیوں کر رہے ہیں، لیکن ہاں زادارو تھوڑی دیر کے بعد میں ذکر کروں گا کہ امام نے اس کام کو کیوں کیا تھا، کہ اپنے کرتے کو بھی الگ الگ جگہ سے انہوں نے پھاڑا تھا اور اس طرح کا کر دیا تھا کہ الگ الگ جگہ سے یہ کرتا پھٹا ہوا کرتا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں تھی ظاہری اعتبار سے۔ امام اس کے بعد گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، سوار ہو کر مقتل کی طرف جاتے ہیں۔ مقتل میں جانے کے بعد عزاداروں ایک جنگ کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بعد میں ایک آواز بلند ہوتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آؤ۔ جیسے ہی اس آواز کو سنا ہے تو بس یہاں پر 3 روایتوں کو پیش کروں گا اور اپنی بات کو تمام کروں گا۔ جیسے ہی اس آواز کو سنا ہے تو امام حسین نے اپنی تلوار کو اپنے نیام میں رکھا۔ تلوار کا نیام میں رکھنا تھا کہ جب بھاگی ہوئی فوج کی وہ نزدیک آتی ہے، اتنا نزدیک آ جاتی ہے کہ اب وہ امام کی طرف پتھر پھینک رہے ہیں، نیزے پھینک رہے ہیں، تیر کی بارش کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب امام گھوڑے کے اوپر سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے زمین کی طرف آنے لگتے ہیں، تو امام زمانہ اس منظر کشی کو یوں بیان کرتے ہیں کہ سلام ہو میرے جد کے اوپر کہ جب گھوڑے سے زمین پر آ رہے تھے تو آپ کا بدن نہ زین پر تھا نہ زمین پر، کیونکہ امام کے پورے بدن میں آگے سے نیزے پیوست ہو چکے تھے۔ جس کے بدن میں نیزے لگے، اب جب وہ زمین پر آ رہا ہے تو نیزوں کے اوپر اس کا لاشا معلق ہے، نیزوں کے اوپر ان کا لاشا رکا ہوا ہے۔ عزادارو اب یہاں سے بس میں آپ کے سامنے روایت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ روایت میں ملتا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ ابن زیاد کے پاس شمر بیان کرتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ حسین گھوڑے سے زمین کی طرف آئے تھے اور ان کا بدن نیزوں کے اوپر تھا، تو میں آہستہ آہستہ حسین کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ حسین کی طرف جب بڑھ رہا تھا تو میں نے اپنا خنجر نکالا، خنجر نکال کے راستے میں آنے والے پتھر پہ خنجر کو مارتا تھا۔ کیوں ایسا کرتا تھا شمر؟ تو یہ کام کیوں کرتا تھا؟
शिमर जवाब में कहता है ताकि खंजर की धार को मैं कम से कम करना चाह रहा था, खंजर की धार को खत्म करना चाह रहा था। कहा ऐसा क्यों किया तूने कि खंजर की धार को खत्म कर रहा था? तो वो जवाब में कहता है कि इसलिए ऐसा कर रहा था क्योंकि जब हुसैन के गले पर खंजर का वार करूं तो हुसैन को ज्यादा से ज्यादा अजियत हो। बस अजीजों आप इसको तसव्वुर कीजिएगा। रिवायत में मिलता है कि शिमर अब आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद इमाम की पुश्त पर, इमाम की पीठ पर बैठता है। अब तसव्वुर कीजिए कि जिसके सीने में तीर पेवस्त है, अगर कोई पुष्प पर बैठेगा तो उन तीरों का असर पूरे बदन में क्या होगा? हाँ ज्यादा वो खुदा इन आवाजों पर रहम करे। शिमर इमाम के पुष्प पर बैठता है, बैठने के बाद चूंकि वो खंजर को कुर्ब कर चुका था तो आलिम कहते हैं, साकिर कहते हैं कि उसने खंजर को पुष्प पर बैठकर गले पर चलाया नहीं था, बल्कि खंजर को गले की हड्डी पर मार रहा था और पीछे से गले की हड्डी को तोड़ रहा था। हाँ बहुत बेहतरीन मंजर था, बहुत अजीब मंजर था। जनाब ज़ैनब आवाज दी थी, शिम तू ये क्या कर रहा है? शिम ये तू क्या कर रहा है? तुम्हें लगा है ये कौन है? इसी दरमियान में शिम इमाम हुसैन की दाढ़ी को पकड़ता है, दाढ़ी को पकड़कर इमाम हुसैन को पकड़ता है, करवट दिलाता है और सीने पर बैठ जाता है। इन आवाजों पर रहम करे कोई वरना मेरा में शब्दीर के इमाम की दाढ़ी को पकड़कर और इमाम के सीने पर बैठता है। जब देखता है कि ज़ैनब सामने खड़ी है तो सामने से भी गले पर खंजर का वार कर रहा है। सामने से भी इमाम पर खंजर का वार करना शुरू किया है। अब यहाँ पर रिवायत में मिलता है कि शिमर ने यहाँ पर इस्लाम की जो बेसिक तालीम थी उस पर भी अमल नहीं किया है। पहली तालीम इस्लाम की ये है जब किसी जानवर को भी ज़िबा करना चाहते हो तो उसे पानी पिला देना, लेकिन हाल हमारा मौला वो प्यासा था, उन्हें पानी भी नहीं पिलाया गया है। इस्लाम की दूसरी तालीम ये है कि जब किसी जानवर को ज़िबा करना चाहते हो तो ऐसी चाकू से, ऐसे अवजार से ज़िबा करना कि उसकी धार अच्छी होना चाहिए ताकि उसे ज़िबा होने के अलावा कोई दूसरा दर्द महसूस न हो। लेकिन शिमर जानबूझकर की धार से खत्म किया था और उसने मौला के गले पर खंजर चलाया नहीं था, बल्कि गले पर खंजर को वार करके मार रहा था। हाँ और एक जुमला मिलता है कि जब किसी जानवर को ज़िबा करना चाहते हो तो कोशिश करना कि उसके जैसा दूसरा कोई उसके नजदीक न खड़ा हो, क्योंकि दूसरे जानवर के लिए ये सख्त वक्त होता है। लेकिन हाय मौला हुसैन और उनकी हमशीरा जनाब ज़ैनब, जब शिमर को ये महसूस हुआ कि ज़ैनबिया से ज़ैनब देख रही है तो न सिर्फ लेके वो खंजर चला रहा